فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلبہ طالبات، آج میں آپ کے سامنے الکرم ہائی اسکول شیر شاہ بادامی باغ داتا نگر کی طرف سے کلاس ہفتم کی اردو کے سبق مسدس حالی سے انتخاب نظم کے ساتھ حاضر ہوں۔ کل ہم نے بیٹے اس کے پہلے بند کی تشریح کی تھی، آج دوسرے بند کی تشریح زیر توجہ ہے۔ دیکھیں بیٹے، کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ امی ان پڑھ ناخواندہ، جہاں دنیا اجالا روشنی، اسلام کا مذہب کا بول بالا یعنی پرچار پھیلاؤ، بتوں کو صنم مٹی کے پتھروں کے بنائے گئے جو مورتیاں ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ عرب اور عجم، عرب یعنی حجاز مقدس کی سرزمین عرب علاقے، اور عجم عرب سے علاوہ علاقے، جیسے کہ ہم بر صغیر کے لوگ، یہ سارے۔ ایک ڈوبتی ناؤ کو، ڈوبتی یعنی پانی میں ختم ہوتی ہی بالکل اینڈ ہوتا ہوا ناؤ کشتی کو، جا سنبھالا یعنی پار لگایا، کنارے پہ پہنچایا، زمانے میں یعنی حالات میں، پھیلائی ہر طرف اس کو وسعت دی، وجود دیا، توحید وحدانیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونے کا سبق، مطلق صرف یعنی اللہ ایک ہی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، لگی آنے گھر گھر سے، ہر جا سے، ہر فرد کی زبان پر، ہر بچے، ہر بوڑھا جوان، ہر بچی بچہ، آواز حق حق سچ سچ۔ مفہوم اس بند میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اور اسلام کے پھیلنے کے ابتدائی منظر کو بیان فرما رہے ہیں۔ تشریح اس بند میں شاعر الطاف حسین حالی کی شاعری کا تخیل اس بات کی طرف محو پرواز ہے کہ جب کسی قوم کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح کی نعمتیں عطا ہوتی ہیں کہ ان کے رہنما و رہبر ان کو بالکل پستی میں پڑے ہونے کے باوجود انہیں اٹھا کر وقت کا چمکتا دمکتا ستارہ بنا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو عرب سرزمین کا نقشہ تھا یا عجم کا جو نقشہ تھا، اس کو بدلنے میں اور تبدیل کرنے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو سامنے آئی، انہوں نے جو درس دیا اور انہوں نے جو تعلیم دی، ان سے جو افراد نے سیکھا اور وقت نے دیکھا پھر کہ وہی نکارہ، ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرنے والے پھر ایسے سنبھلے کہ زمانہ ان کی رہتی دنیا تک مثال دینے لگا۔ عزیزم طالبات، شاعر آگے فرماتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جہالت کی تاریکیوں میں جو بھٹک رہے تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اتنا فرق پڑا کہ جنہیں لگ رہا تھا کہ بالکل اب وہ جان کنی کی حالت میں ہے، تباہ ہونے پر ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ اذ کنتم اعداء، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پس ہم نے تمہارے دل میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم ہماری اس نعمت کے بعد آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، ہم نے تمہیں اس سے بچا لیا، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، کہ اسی طرح کی آیات ہیں ہم تمہاری ہدایت کے لیے بیان کرتے رہتے ہیں، نشانیاں۔ عزیزم طلبات، شاعر اسی چیز کا عکاسی فرما رہے ہیں کہ صنم، بت کدے جو
इंसानियत के बिल्कुल उनकी शख्सियत को मसख किया हुआ था और अपने डेरे डाले हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अरब को अजम को उनसे पाक किया, सनम बुतों से दूर हुए और इंसान के करीब आया और इंसान अल्लाह के करीब आया। तो उसका फिर ये फ़ायदा हुआ कि हर जगह से, हर घर से एक ही आवाज़ लगी, सच है, सच है। क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बैनुल अक़वामियत का तसव्वुर देती है। किसी एक मुआशरे का, एक सकाफ़त का, एक नज़रिए का प्रचार नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बैनुल अक़वामियत का तसव्वुर उभरा है। और सिर्फ उभरा ही नहीं, बल्कि दुनिया ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ने जो इसका असर किया है कि इंसान एक दूसरे से कहीं ज़्यादा, जो पहले बदगुमान और बदजन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से वो बेहतरीन इंसान बनकर सामने आया। इसके मुतालिक अगर किसी किस्म का किसी बच्चे के जहन में शक व शुबह हो तो आइंदा आने वाली कमेंट्स में हमसे सवाल कर सकता है। आने वाली वीडियो में उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम।